اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک پرائم منسٹرز آف پاکستان ہے. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے، جن کو گولی مار کر قتل کیا گیا، اور موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے شہباز شریف ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہاں آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا جس میں پہلا کالم جو ہے وہ سیریل نمبر، نام، ان کی ٹرم یا فرام ٹو، ڈیوریشن، ٹینور، پولیٹیکل پارٹی، پریزیڈنٹ کس کے دور میں پریزیڈنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ، یا اسٹارٹ میں ہمارے پاس گورنر جنرل کے عہدے تھے، ان کے دور میں تھے. اسی طرح کہ یہ ریزن آف لیونگ آفس، یہ پرائم منسٹر جو ہے اپنے پرائم منسٹری سے کیوں فارغ ہوئے یا انہوں نے ریزائن دیا، اس کی ریزن ہے. فرسٹ اب دیکھیں، ہمارے پاس پرائم منسٹر لیاقت علی خان ہیں. لیاقت علی خان ایک نواب تھے، اور انہوں نے اپنی اس زمانے میں لاکھوں کروڑوں کی جائیداد انڈیا میں چھوڑ کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا. لیاقت علی خان 15 اگست 1947 کو وزیر اعظم بنے اور 16 اکتوبر 1951 کو اپنی شہادت کے وقت تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. ان کا جو دورانیہ تھا وہ 4 سال 2 ماہ اور 1 دن رہا. 1958 سے پہلے، مارشل لگنے سے پہلے سب سے زیادہ دورانیہ والے پرائم منسٹر جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے. ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے تھا، اور یہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں وزیر اعظم رہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب 1948 میں فوت ہوئے تو ہمارے پہلے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین بنے. ان کو شہید کیا گیا راولپنڈی میں تقریر کے دوران. ان کے نام کا وہاں پہ ایک پارک بنایا گیا جسے لیاقت باغ کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کے جو کمیشن میں سوال آنے کے چانس ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا وزیر اعظم کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا، اس طرح کا سوال آتا ہے. لیاقت علی خان کے حوالے سے جو سوال آتا ہے کہ یہ ایسینیٹ ہوئے، یعنی ان کی شہادت ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے دوسرے پرائم منسٹر سر خواجہ ناظم الدین تھے. خواجہ ناظم الدین ہمارے پہلے گورنر جنرل بھی تھے. اب یہ بات یہاں سے یاد رکھیے گا، جب ہم گورنر جنرل کا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کلیئر کریں گے ان کا ڈیوریشن بھی. خواجہ ناظم الدین لیاقت علی خان کی وفات کے بعد وزیر اعظم بنے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ہمارے گورنر جنرل بنے. یہاں پہ آپ کو ایک چیز مزید آسان کر کے دے دیتا ہوں کہ آپ یاد رکھ لیں کہ ہمارے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے، اور دوسرے وزیر اعظم بھی خواجہ ناظم الدین تھے. انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب بھی دیا تھا. 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 17 اکتوبر 1951 کو انہوں نے پرائم منسٹر کا آفس سنبھالا، اور 17 اپریل 1953 کو یہ اپنے آفس سے ڈسمس کر دیے گئے. ان کا جو کل دورانیہ تھا وہ 1 سال اور 182 دن تھا. پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. یہ وہی مسلم لیگ ہے جو 1906 میں بنائی گئی تھی، دسمبر 1906 میں بنائی گئی تھی. یہ وہ مسلم لیگ ہے. ابھی تو کافی ساری مسلم لیگ ہو گئی، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ شیرپا ہوا ہے، مسلم لیگ کاف ہے، وغیرہ وغیرہ. گورنر جنرل ملک غلام محمد کے دور میں یہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور گورنر جنرل نے ہی ان کو ڈسمس کیا. تیسرے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ محمد علی بوگرا ہیں.
ان کا نام بہت مشہور ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بوگرا فارمولا پیش کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہ بوگرا فارمولا پاکستان میں اپلائی ہو جاتا تو شاید آج بنگلہ دیش ہم سے جدا نہ ہوتا. چونکہ قرارداد مقاصد ہمارے پاس قرارداد مقاصد 1949 کو پیش کی گئی. اس کے بعد آئین بننے کا کام جاری تھا تو آئین ابھی تک نہیں بنا تھا. تو محمد علی بوگرا نے ایک آئین پیش کیا جس کو اپنا نام دیا محمد علی بوگرا کا. محمد علی بوگرا کے والے سے یہ کہ وہ امریکہ سے بلائے گئے اور پاکستان کا ان کو وزیر اعظم لگایا گیا. بہت قابل آدمی تھے. 17 اپریل 1953 کو انہوں نے آفس جوائن کیا، یعنی جس دن سر خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا گیا اسی دن ان کو آفس میں چارج دیا گیا. اور 12 اگست 1955 تک ان 2 سال اور 116 دن یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے. پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا. اب یہاں پہ آپ چیز ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ آپ کے پہلے جو 4 وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے. ہم تیسرے وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں محمد علی بوگرا کی. محمد علی بوگرا جو ہے وہ گورنر جنرل اسکندر مرزا کے دور میں وزیر اعظم رہے. اسکندر مرزا جو ہے میجر جنرل ریٹائرڈ تھے اور برٹش آرمی میں ایز اے میجر جنرل سرو کیا تھا انہوں نے. محمد علی بوگرا کو بھی گورنر جنرل نے ڈسمس کیا. ان کے ٹائم پہ یاد رکھیے گا گورنر جنرل اسکندر مرزا تھے. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس چودھری محمد علی آتے ہیں. چودھری محمد علی نے 12 اگست 1955 کو آفس کا چارج سنبھالا اور 12 ستمبر، اب ان کی جو تاریخ ہے وہ سیم ہے اسٹارٹ والی، منتھ اور ایئر چینج ہے لیکن ان کی ڈیٹ سیم ہے. 12 اگست کو یہ آفس سنبھال رہے ہیں اور 12 ستمبر کو یہ آفس چھوڑ رہے ہیں. اس طرح خواجہ ناظم الدین کی اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو ان کی بھی 17 تاریخ سیم آتی ہے. لیاقت علی خان کی 15/16 ہے. چودھری محمد علی کی بات کر رہے تھے. چودھری محمد علی نے وزیر اعظم آفس سنبھالا 12 اگست 1955 کو اور 12 ستمبر 1956 کو ان سے وزیر اعظم شپ جو ہے وہ لے لی گئی. 1 سال 31 دن یہ وزیر اعظم رہے. تعلق ان کا بھی پاکستان مسلم لیگ سے تھا. اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ اسکندر مرزا تھے. جب یہ وزیر اعظم بنے یعنی 1955 میں تو اس ٹائم گورنر جنرل جو ہے اس کا عہدہ تھا. اور 1956 کے آئین کے تحت جو 23 مارچ 1956 کو امپلیمنٹ ہوا، 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ العمل ہوا تو اس میں گورنر جنرل کی سیٹ ختم کر کے پریزیڈنٹ کی سیٹ یعنی صدر کی سیٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی. ان کے نام چینج کیے تھے. گورنر جنرل سے کنورٹ ہو کے پریزیڈنٹ ہو گیا تھا. تو اسکندر مرزا کی یہاں پہ یاد رکھیے گا ان کے پاس ایک قسم کے آپ اس کو لکی حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس 2 عہدے رہے ہیں اور لکیلی آخری گورنر جنرل بھی اسکندر مرزا تھے اور پہلے پریزیڈنٹ بھی اسکندر مرزا تھے. اب یہاں سے آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ کل 4 گورنر جنرل گزرے ہیں ہمارے. پہلے آپ کے پاس قائد اعظم تھے، دوسرے خواجہ ناظم الدین، تیسرے ملک غلام محمد اور چوتھے اسکندر مرزا. اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ قائد اعظم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے پہلے وزیر اعظم، صدر، گورنر جنرل مکس کر دیتے ہیں. تو آپ کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور 1956 کے آئین کے تحت گورنر جنرل کی سیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوگی، اس کا نام چینج ہو گیا پریزیڈنٹ اور کچھ اختیارات کم یا زیادہ ہو گئے. تو اس کے تحت پہلے جو صدر پاکستان ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹ اسے لازمی یاد رکھیے گا، یہ پیپر میں آتا ہے کہ پہلے آپ کے صدر جو ہیں وہ
میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا ہیں. اگر آپ ان کے حوالے سے مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں. میجر جنرل اسکندر مرزا جو ہے میر جعفر کے گریٹ گرینڈ سن یعنی پڑ پوتے ہیں. اب چودھری محمد علی جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا تھا کیونکہ ان کا کنفلکٹ آ گیا تھا اسکندر مرزا کے ساتھ, گورنر جنرل کے ساتھ. 5ویں نمبر پہ جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمارے پاس حسین شہید سروردی ہیں. انہوں نے 12 ستمبر 1956 کو آفس کا چارج سنبھالا اور 17 اکتوبر 1957 کو وزیر اعظم شپ جو ہے وہ ریزائن کر دی. ان کا دورانیہ جو وہ 1 سال 35 دن صرف رہا. ان کا تعلق عوامی مسلم لیگ سے تھا. اسی طرح انہوں نے جو دور گزارا وہ اسکندر مرزا کا دور تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس 3 وزیر اعظم جو ہیں وہ اسکندر مرزا کے, ابھی تک 3 وزیر اعظم اسکندر مرزا کے دور کے آ رہے ہیں. ان کو بھی ڈسمس کیا گیا, انہوں نے ریزائن کیا. ان کے بھی اختلافات تھے. اب جو اختلافات چودھری محمد علی کے ساتھ تھے وہی اختلافات ہمارے اسکندر مرزا نے حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیے اور ان کو بھی وزیر اعظم شپ سے فارغ کر دیا. چھٹے ہمارے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ, جنہیں آئی چندی گڑھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ 17 اکتوبر یعنی اب تاریخ یہاں پہ دیکھ لیں 17 اور 16 اکتوبر 1957 کو وزیر اعظم بنے اور 16 دسمبر کو 1957 کو انہوں نے وزیر اعظم شپ سے ریزائن کر دیا. صرف 60 دن یعنی 2 ماہ کے لیے یہ وزیر اعظم بنے. ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو 5ویں نمبر والے, اگر آپ کے پاس پیپر میں یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ حسین شہید سہروردی کس پارٹی سے تھے تو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے عوامی پارٹی سے تھے. باقی آپ یہ یاد کر لیں, پہلے آپ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان, دوسرے وزیر اعظم جو آپ کے خواجہ ناظم الدین ہیں, تیسرے وزیر اعظم آپ کے محمد علی بوگرا ہیں, چوتھے وزیر اعظم آپ کے چودھری محمد علی ہیں, 5ویں وزیر اعظم آپ کے حسین شہید سہروردی ہیں, 6ٹھے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل یا آئی, ان کا دوسرا نام آئی چندی گڑھ ہے. ٹھیک ہے, آئی ابراہیم اسماعیل. ان میں صرف حسین شہید سہروردی جو وہ عوامی لیگ کے ہیں, باقی سارے مسلم لیگ کے ہیں. ان کا بھی جو دور ہے اس میں صدر جو ہیں وہ اسکندر مرزا ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اسکندر مرزا نے 4 لوگوں کو سرو کیا, بلکہ 5 لوگوں کو. ان کے بعد آنے والے جو وزیر اعظم ہے سر فیروز خان نون کے دور میں بھی اسکندر مرزا ہی صدر تھے. محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی کے دور میں اسکندر مرزا گورنر جنرل تھے اور باقیوں کے دور میں پریزیڈنٹ رہے. انہوں نے بھی ریزائن کیا. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈین پرائم منسٹر نہرو نے یہ کہا تھا کہ اتنے میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں. اب اس بات کی کوئی صداقت موجود نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے یا کسی پاکستانی نے ان کے حوالے سے مشہور کی ہے. تو اگر یہ بات مشہور بھی کی ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کتنے زیادہ بدل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, پہلے لیاقت علی خان نے 4 سال 2 مہینے 1 دن گزارے. اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعظم ہیں انہوں نے 1 سال 2 سال 1 سال 1 سال اور حتیٰ کہ 60 دن بھی ایک وزیر اعظم گزار رہا ہے. فردر آگے دیکھتے ہیں. سر فیروز خان نون ہمارے 7ویں جو وزیر اعظم ہیں وہ سر فیروز خان نون ہے. سر فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 کو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں اور 7 اکتوبر 1958 کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں. یہ صرف 295 دن وزیر اعظم رہے.
سب سے بیڈ لک جو ہے وہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ یا آئی چندی گڑھ کے ساتھ ہوئی کہ یہ صرف 60 دن 2 ماہ تک وزیر اعظم رہے. ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی ہے، یعنی 5 عوامی مسلم لیگ کے، 5 مسلم لیگ کے ہیں، 1 عوامی لیگ کا ہے اور 1 جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. لائر تھے سرفراز خانون، اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو یعنی وزیر اعظم شپ کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے، ان کی اپنی پارٹی کے صدر، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ریپبلکن پارٹی سے ہی اسکندر مرزا بھی بلانگ کرتے تھے، اور اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو، یہ یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، 7 اکتوبر 1958 کو سول مارشل نافذ کیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے 1 مہینے بعد اپنی حکومت جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی، اور صدر ایوب خان ہمارے پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کو یہاں سے بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ لیاقت علی خان وزیر اعظم 1947 سے 1951 تک، خواجہ ناظم الدین، آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ لیں کیونکہ اسٹڈی کے حوالے سے یہ رول ہے کہ آپ جتنا ویژول دیکھتے ہیں وہ آپ کی زیادہ دماغ میں بیٹھتا ہے بنسبت اس کے سماعت کے، یہ لسننگ کے. محمد علی بوگرا 1953-55، چودھری محمد علی 1955-1956، حسین شہید سروردی 1956-1957، ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ جو صرف 60 دن وزیر اعظم رہے ہیں، سرفراز خانون 1957-1958. اس کے بعد 58 سے لے کے 58 سے لے کے 71 تک کوئی وزیر اعظم نہیں رہا، کیونکہ یہ دور مارشل لا کا تھا، اور ایوب خان نے 1962 کا آئین بنا کر صدارتی نظام نافذ کر دیا تھا. 1971 میں نور الامین ہمارے وزیر اعظم بنے. 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی نور الامین بہت عرصے بعد آئے اور 58 سے 71 تک 13 سال بعد وزیر اعظم بنے، اور ان کے دور میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم فردر جو ہے وہ پڑھیں گے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہباز شریف تک. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس تصویر کو آپ یاد رکھیے گا اور اس میں بقایا جو ہے نام نیکسٹ لیکچر کے لیے پڑھ لیجئے گا. آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ وزیر اعظم جتنے بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں ان کے نام تلاش کر کے لکھنے ہیں. ان کے ساتھ اس پکچر میں جتنے وزیر اعظم ہیں ان کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی سجیشن ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.